الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ، اور الحمدللہ سے وجل آپ کی کالز ہوتی ہیں، آپ کے مسئلے ہم شامل کرتے ہیں اور آپ کے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، آپ کا روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ کئی ناظرین دعاؤں کے حوالے سے بھی پیغامات دے رہے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ سے وجل اس پروگرام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس پروگرام کے اختتام پر ناظرین کے لیے دعا کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے بھی انشاءاللہ کریں گفتگو کریں گے۔ فیصل بھائی خیریت سے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین آئیے شامل کریں گے ہم ایک سیگمنٹ جس میں الحمدللہ سے وجل آپ کو ایک اسپیسیفک کسی خاص مسئلے کے حل کے لیے روحانی علاج بھی الحمدللہ سے وجل بیان کیا جاتا ہے، کبھی روحانی علاج سکھایا بھی جا رہا ہوتا ہے، کبھی تو تعویذات بنانے کے طریقے بھی الحمدللہ سے وجل ناظرین کو سکھاتے ہیں۔ تو آئیے شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سیگمنٹ میں کینسر کا روحانی علاج انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں۔ وہ مسلمان جو اس مرض میں مبتلا ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام پر رحمت کی نظر فرمائے، انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ باوجود اس کے کہ مسلسل دوائیاں بھی کھا رہے ہیں، کنٹینیوسلی علاج بھی کروا رہے ہیں، اس کے باوجود شفا نہیں مل رہی، ایسے مریض یقین کامل کے ساتھ جو وظائف ابھی بیان کیے جائیں گے، یہ وظیفہ پڑھیے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ شفا یابی ضرور ملے گی۔ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، پارہ 29 سورۃ الملک آیت نمبر 14 کہ یہ آیت کریمہ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر 222 ٹائمز، 2022 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر مریض پر دم کیجئے، پانی پر بھی دم کر کے پلائیے اور دواؤں پر بھی دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم شفا یابی ملے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ تھا کینسر کا وظیفہ۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیے گا سرور بھائی اس میں کہ اب یہ بعض اوقات کیفیت ایسی نہیں ہے کہ مریض پڑھے، یا تو بعض اوقات غنودگی کی کیفیت میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اور تکلیف اس شدت کی ہوتی ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتا، تو اب ایسی صورت میں کوئی دوسرا بھی پڑھ کر دم کر سکتا ہے؟ جی اگر مریض کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ خود نہیں پڑھ سکتا، تو کوئی بھی گھر کا قریبی فرد جو مریض کے پاس ہے وہ پڑھ کر مریض پر دم بھی کرے، مریض کو پانی پر بھی دم کر کے پلائے اور دواؤں وغیرہ پر بھی دم کر سکتا ہے۔ دواؤں پر بھی دم کرنا ہے۔ کتنے دن تک یہ عمل کرنا ہے اپنا؟ بہتر یہ کہ اس عمل کو روزانہ کیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلد ہی شفا یابی ملے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا یہاں ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں ناظرین، دیکھیں وظیفہ تو آپ کو ماشاءاللہ بتا دیا گیا، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تو یہ کینسر کے مریضوں کے لیے بہترین، بڑا ہی شاندار، بڑا زبردست یہ وظیفہ ہے، اور ساتھ ساتھ ایک مشورہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ بھی کریں، اس کے کچھ مخصوص تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ سے ہم نے خود ایسے مریض دیکھے ہیں کہ جو کینسر کے مرض میں مبتلا تھے، انہوں نے ماشاءاللہ روحانی علاج کروایا، تعویذات عطاریہ لیے، استعمال کیے، اپنا مکمل ایک روحانی علاج کیا، اللہ کی رحمت سے شفا یاب ہو گئے۔ پچھلے دنوں ایک مدنی بہار ہم نے یہ دکھائی بھی تھی ناظرین کو کہ بچی کو بلڈ کینسر تھا، الحمدللہ سے وجل روحانی علاج کی برکت سے اور تعویذات عطاریہ کی برکت سے وہ بچی صحت یاب ہو گئی، اور ڈاکٹر خود حیران تھے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے، اور اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے، لگ کر پابندی کے ساتھ علاج بھی کروائیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا، انشاءاللہ الکریم صحت یابی نصیب ہوگی۔ اور جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہے نا، دیکھیں اپنے آپ کو تھوڑا مضبوط بھی رکھا کریں، بعض اوقات ٹینشن لے لیتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، تو اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، ہمت پیدا کریں، اور الحمدللہ سے وجل حوصلے بلند ہوں گے تو الحمدللہ سے وجل بیماری سے مقابلہ کرنے کی ایک طاقت بھی رہے گی، اور الحمدللہ عز و جل صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ماہ رجب شریف کے صدقے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے ناظرین وقت ہوا ہے، اب ہم آپ کی کال شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔
میں نے اپنی امی کا استخارہ کروانا ہے. میری امی کا نام ہے شبانہ بی بی اور میری نانی کا نام ہے مطلوب جان. میری امی کو کمر میں درد رہتا ہے, وظیفہ بتا دے. جی ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. محمد عمران سر میرا نام ہے اور والدہ کا نام ہے فاطمہ بی بی. میں جون سا کام کرتا ہوں تو مجھے مطلب کام میں اچھا نہیں ہو رہا, استخارہ نکلوانا ہے اس کا. جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا انشاءاللہ. نیکسٹ کال. حبیب اللہ, والدہ کا نام ولایت بیگم. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب باہر جانے کی کوشش کرتا ہوں 10 سال سے رکاوٹیں بنتی ہیں. اچھا, بیرون ملک جانے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں, ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. اور ڈرونے خواب آتے ہیں, اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں. ڈراؤنے خواب آتے ہیں, چلیں اس کا بھی وظیفہ ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. ایک بچہ ہے علی مقصود ہے, ان کی والدہ نا یاسمین. انہیں جی نوکری پیچھے بڑیاں اپلائی درخواستیں دیتی ہیں تو جاب نہیں ملتی پئی. اللہ پاک آسانی فرمائے, نیک صالح اور حلال اور آسان روزگار نصیب فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں. علی مقصود نام بتائیں نا اپنے بچے کا. نیکسٹ کال دیجیے گا. محمد رمضان بات کر رہا ہوں, تھوڑا استخارہ کروانا تھا. جی والدہ کا نام رحمت بیوی ہے. مسئلہ یہ میرے کمر میں تکلیف ہے, وہ جاتی نہیں ہے. 62 سال عمر ہے. 62 سال عمر ہے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی نصیب فرمائے. بزرگوں کا بھی روحانی علاج الحمدللہ سمجھ کیا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کا بھی ایک علیحدہ سے پروگرام ہوتا ہے جس میں خصوصیت کے ساتھ بزرگوں کے لیے بھی روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں. آپ نے چونکہ کہا کہ 62 سال عمر ہے, 62 ایئرس آپ کی ایج ہے. اللہ پاک آپ کو بھی شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی دے. چلیں وظیفہ بھی میں آپ کو بھی عرض کر دیتا ہوں, اور ہمارے جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں, بڑی عمر کے افراد ہیں جن کے جوڑوں میں درد رہتا ہو, گھٹنوں میں, کمر میں تکلیف رہتی ہو, یا اللہ نہ کرے مہروں میں کوئی مسئلہ ہو, تو اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے غنی. اسماء الحسنہ میں سے ہے یہ, یا غنیو یا غنیو یا غنیو. یہ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہا کریں, اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم. اور دوسرا یہ کہ ایک اور وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. اول اور آخر درود پاک کے ساتھ ہر نماز کے بعد 7 ٹائم 7 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے پورے جسم پر دم کر لیں. یہ جسمانی درد سے نجات کے لیے الحمدللہ عز و جل وظیفہ پڑھا جاتا ہے. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. آپ وظیفہ آپ پڑھیں, دعا کریں, اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی, اور اپنا ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیے گا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ڈراؤنے خواب بہت زیادہ آتے ہیں, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. دیکھیں وظیفہ تو میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ 21 ٹائم یا متکبرو اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھیں وظیفہ, اور وظیفہ پڑھ کر آپ سو جائیں. الحمدللہ عز و جل ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں گے. صحیح, یہ تو ہوا وظیفہ. اب ایک اور چیز میں آپ کو عرض کرتا ہوں. دیکھیں دن بھر جو ذہن میں ہمارے خیالات چلتے رہتے ہیں, جو سوچیں ہمارے دماغ میں چلتی رہتی ہیں, جو چیزیں جو باتیں ہمارے ذہن میں گردش کرتی رہتی ہیں, آتی رہتی ہیں, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کو جب سوتے ہیں نا تو خواب میں وہی ساری کی ساری چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں, وہ چیزیں ہمارے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں خواب کی صورت میں. تو ہم اچھا دیکھیں, اچھا بولیں, اچھا سوچیں, اچھی چیزیں ہم اپنے ذہن میں لے کر آئیں تو الحمدللہ عز و جل خواب بھی اچھے نظر آئیں گے. ایک تو یہ احتیاط بھی کرنی ہے. وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا, یا متکبر 21 ٹائم یا اول اور آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. اسی طرح رات کو سونے سے پہلے وضو بنا کر آپ سوئیں, آپ کا بستر بھی پاک صاف ہونا چاہیے. اچھا سونے سے پہلے آپ کلمہ طیبہ پڑھیں, ذکر و اذکار پڑھیں, تسبیح فاطمہ پڑھیں, اسی طرح آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر سوئیں. سونے سے پہلے آپ اپنا حصار باندھ لیں. الحمدللہ عز و جل ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں گے, اور طبیعت بھی آپ کی بہتر رہے گی, اور سو کر جب آپ اٹھیں گے طبیعت آپ کی حشاش بشاش رہے گی. آئیے ناظرین, وقت ہوا ہے اب آپ کے استخاروں کے جوابات کا. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں, شامل کریں گے جوابات. جی فیصل بھائی استخارے ہو گئے؟ جی ہاں استخارے کر دیے. پہلا استخارہ تھا ہمارے جو ہے کالز تھی. شبانہ نام بتایا تھا, والدہ کا نام مطلوب بتایا تھا, کمر میں درد رہتی ہے. آپ کا استخارہ کیا, استخارے میں بیماری کی طرف اشارہ ہے, کوئی جادو بندش کا اشارہ نہیں آ رہا. کمر میں درد ہو, جسم میں کسی بھی حصے میں درد ہو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ یا غنیو کا ورد کرتے رہیں, انشاءاللہ الکریم آپ کی کمر کا درد بھی ختم ہو جائے گا. دوسرا استخارہ تھا, عمران بھائی تھے,
کام کے حوالے سے جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ کام اچھا نہیں ہو رہا، رزق کے حوالے سے پریشانی، تنگ دستی کا معاملہ تھا۔ استخارہ کیا، استخارے میں کوئی جادو بندش یا اثرات کا اشارہ نہیں ہے، آپ کا کام اچھا ہو، رزق میں برکت ہو جائے، تو اس کے لیے آپ روحانی علاج نوٹ کر لیں۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام یہ آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ، انشاءاللہ الکریم رزق میں برکت بھی ہوگی اور کام بھی اچھا رہے گا آپ کا۔ حبیب اللہ بھائی تھے، باہر جانے میں بتا رہے تھے کہ رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، مشکلات پیش آ رہی ہیں، آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا بھی اشارہ آپ کی طرف آ رہا ہے۔ بہرحال آپ کے جو مشکلات ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، یہ ختم ہو جائیں اور بآسانی آپ کا جو بین الملک کا معاملہ ہے وہ ہو جائے، اس کے لیے یہ روحانی علاج ہے، عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ 100 مرتبہ آپ نے یا مؤخرو آپ نے ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کا کام ہو جائے گا اور رکاوٹیں ختم ہوں گی۔ علی مقصود بھائی تھے، جاب کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ جاب نہیں ہے، استخارہ کیا آپ کا، استخارے میں کوئی جادو بندش، کوئی اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، آپ کی اچھی جاب لگ جائے، جائز ملازمت آپ کو مل جائے، اس کے حوالے سے آپ وظیفہ نوٹ کر لیجئے۔ آپ نے 2 رکعت جو ہے وہ نفل ادا کرنے ہیں، مکروہ وقت نہ ہو، اس کے علاوہ آپ پڑھیے گا اور 2 نفل پڑھ کے آپ اسی جگہ بیٹھے رہیے گا۔ اس کے بعد آپ یا لطیفو 182 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کر آپ پھر اپنی ملازمت جاب کے لیے، جائز روزگار کے لیے آپ دعا کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو روزگار ملازمت مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین، اب شامل کروں گا میں آپ کے میسیجز، کافی سارے میسیجز بھی ہیں اور چند ایک کے روحانی علاج میں عرض بھی کر دیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، سرور بھائی بھی ماشاءاللہ موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ ایک میسیج آیا ہے سرور بھائی آپ کے لیے، انہوں نے کہا ہے کہ میری بیٹی ہے، 2 سال بچے کی عمر ہے اور سیما نام بتایا ہے نا، تو انہوں نے کہا ہے کہ بچی صحیح طرح بولتی نہیں ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ، کوئی دعا ہو تو وہ ذرا ارشاد فرمائیے گا۔ بچے اگر بول نہ سکتے ہو، چھوٹے بچے، تو ہر نماز کے بعد سورہ طٰہٰ کی یہ آیت 3 مرتبہ پڑھ کر بچے پہ بھی دم کریں اور پانی پہ دم کر کے بچے کو پلا دیں، انشاءاللہ الکریم بچے بولنے لگیں گے۔ صحیح۔ اچھا، یہ آیت مبارکہ میں دہرا بھی دیتا ہوں ناظرین کو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ 4 آیات ہیں ناظرین۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھ کر بچوں پر چاہیں تو دم بھی کر دیں، پانی پر دم کر کے پلا بھی دیں، الحمدللہ عز و جل بچے صحیح بولنا شروع کر دیں گے۔ یہ تو وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا۔ پھر دوسرا، ماں باپ بھی اپنا اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ بچوں سے کلمہ طیبہ پڑھوانے کی کوشش کریں۔ ہوتا ہے نا، ایک ماں باپ کا جو ایک بچوں کو بتانے کا، سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے، چھوٹے بچوں سے بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں، اللہ اللہ، اس میں جلالت لفظ اللہ کہلوانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اسماء الحسنہ بچے کو پڑھانے کی کوشش کریں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس انداز سے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی درود پاک پڑھانے کی کوشش کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو الحمدللہ عز و جل کلمہ طیبہ، اسماء الحسنہ، ان مبارک کلمات، ان مقدس کلمات کی برکت سے، اس میں جلالت کی برکت سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کی برکت سے الحمدللہ عز و جل بچہ بولنا بھی شروع کر دے گا اور صحیح بولنا شروع کرے گا الحمدللہ عز و جل۔ وہ جو آیت قرآنی آپ کو بتائی گئی وہ بھی پڑھ کر دم کرنا ہے، پانی پہ دم کر کے بھی پلانا ہے، اسی طرح ان مقدس کلمات کی بھی بچوں کو دہرائی کروائیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے چھالا ہو گیا تھا، اب ایسا لگتا ہے جیسے پیپ ہو، تکلیف ہوتی ہے، روحانی علاج بھی بتا دیں۔ دیکھیں، اگر کسی کے پاؤں میں چھالے ہو چکے ہوں، دانے وغیرہ نکل آئے ہوں، تو ایسی صورت میں یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، یا رقیب، یہ اللہ پاک کا صفات نام ہے رقیب، را نقطہ والا قاف ہے، یا اور با، یا رقیب 3 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اس دانے پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام مومل ہے اور
مجھے فنگل انفیکشن ہو گیا ہے 3 سال سے، ٹھیک نہیں ہو رہا اور بہت زیادہ بیمار بھی ہوں، دعا بھی کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ تو دیکھیں اگر اللہ نہ کرے جسم میں الرجی ہو چکی ہو، بعض اوقات فنگس ہو جاتے ہیں، اسی طرح خارش بعض اوقات ہو جاتی ہے، جلدی امراض لگ جاتے ہیں، تو اسی صورت میں سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ یہ ایک استخارے کے حوالے سے بھی میسیج ہے کہ میری والدہ کا نام کوثر پروین ہے، ان کا استخارہ بھی کروانا ہے، روحانی علاج بھی بتا دیں، ٹانگوں میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، تھوڑا سا چلتی ہیں تو ٹانگیں بالکل سن ہو جاتی ہیں، چلا نہیں جاتا، دعا بھی فرما دیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ امی کا نام بادشاہ زادی ہے، استخارہ کریں، ان کے ساتھ جنات کے اثرات آ رہے ہیں۔ یہ روحانی علاج کے حوالے سے ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے۔ سرور بھائی کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، یہ ہمارے اسلامی بھائی نے میسیج کیا ہے، بچے کی عمر 3 سال ہے، ان کے کہا ہے کہ ماموں کی بیٹی کا نام منزہ ہے، والدہ کا نام فوزیہ ہے، ان کو بچپن سے نظر نہیں آ رہا، تو کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا۔ دیکھیں اس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بچی کے آنکھوں پر دم کیجئے، اللہ نے چاہا تو نظر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ بلکہ کوشش کریں کہ والدہ ہو گئیں بچے کی یا والد صاحب ہو گئے، وہ خود پڑھ کر بچی کی انگلیوں پر دم کر دیں، یا اپنی انگلیوں پر بھی دم کر کے بچی کی آنکھوں پر پھیر سکتے ہیں۔ جی والدین اپنی انگلیوں پر دم کر کے بچی کے آنکھ پہ پھیر لیں، اور بچی کو بھی یہ عمل سکھائیں کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی انگلیوں پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر پھیر لیا کریں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو یہ بہت مختصر سا وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اسم اعظم میں سے، اور اسم اعظم کے ساتھ دعائیں کی جائیں تو اللہ پاک دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ الحمدللہ سمجھیں روحانی علاج کے اسٹال پر اس کے باقاعدہ روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے، تعویذات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، تو آپ روحانی علاج کے اسٹال پر آئیں بچی کی صحت یابی کے لیے، اور یہ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں۔ الحمدللہ سمجھیں اللہ کی رحمت سے کرم ہوگا، بچی کی بینائی واپس آ جائے گی اور دیکھنا شروع کر دے گی انشاءاللہ۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کریں، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ آپ اپنی بچی کی صحت یابی کے لیے دعائیں بھی کریں، صدقہ بھی دیں۔ صدقہ یہ بیماریوں کو، بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے، تو آپ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، دعائیں کریں، انشاءاللہ الکریم سب بہتر ہو جائے گا۔ الحمدللہ سمجھے روحانی علاج کی برکت سے لوگوں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں بھی کئی مدنی بہاریں ہم نے آپ کو دکھائی تھیں۔ آئیے ناظرین کچھ مدنی بہاریں کہ جن کو روحانی علاج کی برکت سے، جن کو تعویذات عطاریہ کی برکت سے فوائد حاصل ہوئے، ان کے مسائل حل ہوئے، آئیے کچھ بہاریں ہمارے پاس موجود ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی چلائیے۔ میں محمد امتیاز بہاولپور سے، میرا گردوں کا مسئلہ تھا، توبہ ٹیکسین میں فیضان مدینہ، وہاں سے ہم لوگوں نے علاج کروایا، الحمدللہ بہت فائدہ ہوا۔ میرا نام محمد علی عطاری ہے۔ آج سے 8-9 ماہ قبل میری بیٹی کے اوپر شدید جنات کا سایہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میری پوری فیملی ڈسٹرب ہو گئی تھی، میرا پورا کاروبار تباہی کے دھانے پہ آ چکا تھا، پورا گھر میرا شدید ترین اذیت کی کیفیت میں مبتلا تھا، ہزاروں روپے عاملوں کے اوپر لوٹا چکا تھا میں، مختلف عاملوں کے پاس، کبھی ادھر کبھی ادھر، پوری رات میری بیٹی چیختی رہتی تھی، دن میں بھی چیختی رہتی تھی، پھر آخر ہزاروں روپے لوٹانے کے بعد میں نے دعوت اسلامی شکارپور کے ذمہ داروں سے رابطہ کیا، انہوں نے الحمدللہ شفقت فرمائی۔ رات کو 12 بجے ہمارے گھر میں ماتم سی کیفیت تھی، تو ان لوگوں نے الحمدللہ میرے ساتھ شفقت فرمائی، اور رات کو 12 بجے میرے کو تعویذات اور وظائف دیے، جو میں نے الحمدللہ اپنے بیٹی کو دیے، اور ان کے اوپر وہ وظائف شروع کیے۔ اس کی برکت کی وجہ سے وہ دن آج کا دن الحمدللہ میرے گھر میں سکون اور شانتی ہو گئی ہے۔ اللہ دعوت اسلامی کو ترقی، عروج، اور دعوت اسلامی والوں کو اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں نے فیضان مدینہ پیر محل سے اپنا تعویذ عطاریہ لیا، ٹھیک ہے، اور میرے بہت تکلیف تھی ادھر، الحمدللہ جب سے میں نے تعویذ عطاریہ گلے میں ڈالا، شکر الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میرا نام محمد باقر ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، میری نانو اماں بہت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرما دے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے آپ کی نانو جان کو، ان کو صحت تندرست
तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। ये मदनी बहार है अल्हम्दुलिल्लाह सवजल। नाज़रीन आपने देखें कि किसी के गुर्दे की पथरी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल निकल गई, बग़ैर ऑपरेशन के गुर्दे की पथरी निकल गई। और इसके बाद जो हमारे सिंध के ये इस्लामी भाई थे कि जिन्होंने अपने तासुरात वगैरह दिए, अपना वाक़या बताया कि बच्चे की कैफियत ऐसी हो गई थी नाज़रीन कि घर में मातम की तरह जो है ना इस तरह का माहौल, यानी बड़ी आसमाइश कौन ये कैफियत थी। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फरमाए, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अब उन घर वालों की कैफियत का अंदाज़ा ज़रा लगाइए कि अल्लाह न करे बच्ची पर अगर रात के वक्त इस तरह की जिन्नात के असरात हो जाएं, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है ना। जो इस कैफियत से गुजरा हो ना उसे पता होता है कि ये कितना आजमाइश कुन मरहला होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सवजल जब इन्होंने ताबीदात अत्तारिया इस्तेमाल किए, रूहानी इलाज करवाया, अल्लाह की रहमत से वो दिन है और आज का दिन है बच्चे सेहतियाब है अल्लाह की रहमत से। अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमाए। तो अर्ज़ करने का मकसद ये नाज़रीन रूहानी इलाज की तरफ आए। अल्लाह पाक के कलाम में बड़ी बरकतें हैं, बड़ी ताकतें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सवजल जो रूहानी इलाज किया जाता है कोई चार्जेस नहीं होते, कोई फ़ीस नहीं होती, कोई पैसे वगैरह नहीं लिए जाते, फ़ी सबीलिल्लाह बग़ैर फ़ीस के अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ये रूहानी इलाज किया जाता है। दुनिया के 36 से ज़ायद ममालिक में दावत इस्लामी के तहत ये रूहानी इलाज के स्टॉल लगते हैं जहाँ फ़ी सबीलिल्लाह ये इलाज हो रहा होता है। तो वहाँ पर आकर भी आप अपना रूहानी इलाज करवा सकते हैं। ऑनलाइन अब तो बहुत आसान हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह सवजल रूहानी इलाज करवाना। तो आप दावत इस्लामी की वेबसाइट के ज़रिए आप ऑनलाइन रूहानी इलाज करवा सकते हैं। एप्लीकेशन है रूहानी इलाज इस्तिखारे के नाम से, उसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर ले, उसके ज़रिए कार्ड का अमल करवा सकते हैं और इसमें बहुत सारी सर्विसेज आपको अल्हम्दुलिल्लाह सवजल मिल जाएंगी। कार्ड का अमल करवा सकते हैं, वज़ाइफ पूछ सकते हैं, रूहानी इलाज करवा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर किसी को मुरीद होना है या किसी को करवाना है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल सर्विस भी आपको इसमें मिल जाएगी। तो बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ये मदनी फूलों का एक गुलदस्ता इसमें आपको नज़र आएगा। अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमाए। आइए नाज़रीन शामिल करेंगे अब हम आपके कॉल्स, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कॉल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद वकार है, वालदा का नाम रुख्ताज बीबी। मेरा होटल का कारोबार है। कारोबार में आमदन हो ही नहीं रही, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। ये कोई इस्तिखारा करके मुझे रहनुमाई फरमा देंगे। जी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। वाइफ है, उनका ना बीपी बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, एकदम से ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो इसका कोई रूहानी इलाज बता दें। जी इंशाअल्लाह करीम बताते हैं। अभी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरी बेटी है, वो पैदाइशी मतलब है माजूर है, वो पैदाइशी फालिज का मसला था। एक साइड का पैर है, बाएं साइड का पैर और हाथ उसका काम नहीं करता और वो उसको इलाज करवाया है तो काफी अभी वाकर पे वो चलती है, लेकिन ये है कि वो वाकर के साथ खड़ी होकर वो चलती है, लेकिन उसके दिल में खौफ है। अगर वो खौफ हट जाए तो मेरे ख्याल में चलना शुरू कर देगी। बिल्कुल 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 सही फरमाया आपने, बचा फरमाया कि बच्ची के दिल से अब आपको ये खौफ निकालना पड़ेगा। वजीफ़ा तो अभी हम आपको इंशाअल्लाह करीम बता देते हैं कि बच्ची की जो अभी जो मासूरी है, जो फालिज का मर्ज़ है, उसकी हिफाजत के लिए तो वजीफ़ा मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। बाकी ये बड़ी प्यारी बात आपने कही कि बच्ची के दिल से अगर खौफ निकल जाए तो बच्ची काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अपनी इस बीमारी को कंट्रोल कर सकती है। तो आप बिल्कुल उसके दिल से खौफ निकालने की कोशिश करें, हिम्मत बढ़ाएँ, हौसला बढ़ाएँ, तवज्जो दें और वक्त दें बच्ची को। देखें अल्हम्दुलिल्लाह सवजल कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पैदाइशी जिनके साथ थोड़ा मसला होता है, मासूर होते हैं, बीमारी में होते हैं, लेकिन जब उनकी अच्छी केयर की जाती है, हिफाजत की जाती है, तवज्जो दी जाती है और हौसला बढ़ाया जाता है, उनकी हिम्मत बढ़ाई जाती है, मुस्कुरा कर उनसे गुफ्तगू की जाती है और उनके सामने हशाश बशाश रहा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बहुत जल्द वो बच्चे सेहतयाब हो जाते हैं, बीमारी को कंट्रोल करने में अल्हम्दुलिल्लाह सवजल कामयाब हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को पेश नज़र रखेंगे ना तो बच्ची के दिल से डर खौफ निकल जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बच्ची बहुत जल्द सेहतयाबी की तरफ आ जाएगी इंशाअल्लाह। बाकी वजीफ़ा में भी आपको अर्ज़ करता हूँ। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मुझे सीने में दर्द रहता है, ऐसे जैसे दम घुट रहा हो, ऐसे हो जाता है किसी टाइम। ज्यादातर दिन के वक्त ज्यादा होता है, हर टाइम सुस्ती रहती है। कोई इस्तिखारा कर दे, कोई जादू जिन्नात का असर है, क्या है? साबिर हुसैन, वालदा का नाम शाहरा माई। जी ठीक है, अभी आपका इस्तिखारा करवाते हैं इंशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है, मेरी वालदा का नाम नजीब बेगम है। मसला ये है कि मेरे घर हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है। घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं। अल्लाह पाक आपके घर को, हम सब के घरों को अमन और सुकून का गहवारा बनाए इंशाअल्लाह करीम। इस हवाले से वजीफ़ा अभी आपको अर्ज़ करता हूँ इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। आमिर मंजूर बात कर रहा हूँ सर, मरी से इस्तिखारा कराना था। बच्चे भी कुछ ठीक नहीं रहते और मैं खुद भी ठीक नहीं रहता, तो कोई वजीफ़ा भी बता दें। सही है, अभी इस हवाले से इंशाअल्लाह करीम वजीफ़ा आपको बताते हैं इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा।
ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ, ਕਦੀ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ, ਕਦੀ ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ, ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਨਾਬ, परवीन बीबी, एक नाम उनकी वालदा दा बख्श बीबी। अल्लाह पाक आपको आपके घर वालों को शिफा अता फरमाए। अभी इस्तिखारे करवाते हैं, आपके भी इस्तिखारे आप फरमा लीजिए। फैसल भाई मैसेजेस भी काफ़ी सारे हैं और रूहानी इलाज के हवाले से भी कुछ कॉल्स दिए। पहले तो मैं उन इस्लामी भाई की बच्ची के लिए रूहानी इलाज अर्ज़ करता हूँ कि जिन्होंने कहा था कि बच्ची पैदाइशी थोड़ा मासूर है, फालिज का मसला है, चलने में बच्ची वाकर के साथ तो चलती है लेकिन अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती। देखिए इसका एक वजीफ़ा यह है कि रात को सोने से पहले 100 मरतबा या अल्लाह ये पढ़कर आप बच्ची पर दम कर दें, एक वजीफ़ा ये। दूसरा वजीफ़ा इसका ये है कि सूरह ज़िलज़ाल कुरान पाक के 30वें पारे में है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। ये सूरह मुबारका, ये मुकम्मल सूरत आप एक लोहे का या स्टील का थाल ले लें, बर्तन ले लें या प्लेट ले लें, उस पर सूरह ज़िलज़ाल ये लिख लें। लिखने के बाद आप इसमें पानी डालकर ये पानी आप बच्ची को पिलाएं, अल्हम्दुलिल्लाह से वजल फालिज का मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब ये है कि आपने कहा था कि बच्ची के दिल से डर खौफ निकल जाए, तो इसके लिए आप 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, ये आयत मुबारक 3 बार पढ़कर आप बच्ची पर दम भी करें, अल्हम्दुलिल्लाह से वजल बच्ची के दिल से डर खौफ ये ख़त्म हो जाएगा। ये तो आपने पढ़कर दम करना है। और बच्ची अगर ख़ुद पढ़ सकती हो तो 16 मरतबा या हफ़ीज़ु या हफ़ीज़ु या हफ़ीज़ु ये बच्ची ख़ुद पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाहुल करीम बच्ची के दिल से डर खौफ ख़त्म हो जाएगा। ये जो दोनों वजीफ़े ना, आयतुल कुर्सी वाला और ये या हफ़ीज़ु वाला अमल, ये दोनों ही वजीफ़े ऐसे हैं कि दिल से डर खौफ ये ख़त्म करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह से वजल वजीफ़ा किया जाता है। ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इसके लिए कोई वजीफ़ा आप बता दीजिए। आप एक काम कीजिए कि अब नौइयत क्या है लड़ाई झगड़ों की, आपस में इस तरह के बाद औक़ात मामलात हो जाते हैं और कुछ गुस्से की वजह से भी इस तरह के मामलात दरपेश आ जाते हैं, तो भाई सब्र व तहम्मुल से आप वो दरगुदर के साथ अपने मामलात को लेकर चलें, अल्लाह पाक खैर फरमाए। और वजीफ़ा में अर्ज़ कर देता हूँ, अगर घर में लड़ाई झगड़े रहते हों तो आप लाहौरी नमक लें और 1001 मरतबा या वदूदू या वदूदू या वदूदू ये पढ़कर लाहौरी नमक पर दम कर दें। अब ये जो दम किया हुआ नमक है, ये नमक आप घर में जो खाने में आप इस्तेमाल करते हैं ना नमक, उसमें शामिल कर दें, ठीक है। और फिर मामूल के मुताबिक जिस तरह खाना बनता है और खाना बने नमक इस्तेमाल होता रहे, तो जो जो अफराद वो खाना खाएंगे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आपस में मोहब्बतें पैदा होंगी। ये अमल कर लें। अगर जॉइंट फैमिली में बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि भाई खाना सबका एक साथ नहीं होता, अलग अलग सबका अपना अपना एक सिलसिला चल रहा होता है, तो फिर ऐसी सूरत में अमल ये करना है आपने कि जब भी आप घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहले सीधा कदम घर के दरवाजे में दाखिल करें, फिर घर वालों को सलाम करें, और अगर कोई ना हो तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहें और एक बार सूरह इखलास की तिलावत कर लें। इंशाअल्लाहुल करीम घर में मोहब्बतें पैदा होंगी, बरकतें भी रहेंगी, लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे। जी फैसल भाई इस्तिखारों की जवाब कर दिया। कौसर नाम बताया था, वालदा का नाम परवीन बीबी, टांगों में दर्द के हवाले से बता रहे थे, इस्तिखारा किया है। इस्तिखारे में कोई अमलियात जादू का इशारा नहीं है आपकी तरफ। जिस्म में कहीं भी दर्द हो 7 मरतबा आप या मोही पढ़कर आप दर्द वाली जगह पे दम कीजिएगा, इंशाअल्लाह टांगों में दर्द हो, जोड़ों में कहीं भी दर्द हो, दर्द ख़त्म हो जाएगा। बादशाह ज़ादी नाम बता रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि जिन्नात के असरात हैं, कोई ऐसा मामला है। इस्तिखारा किया है, इस्तिखारे में तो ऐसा कोई इशारा नहीं आ रहा कि इन पर जिन्नात के असरात हों। बहरहाल जब ये रात को सोए ना, तो सोने से पहले अगर ये ख़ुद वजीफ़ा पढ़ सकें तो ठीक है, वरना कोई भी पढ़ कर इन पर दम कर दे, इंशाअल्लाह करीम ये जो मामलात हैं ऐसा लगता है और ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 दफ़ा पढ़कर आप इन पर दम कर दें या ख़ुद पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें, इंशाल्लाह इनका मसला हल हो जाएगा। साबिर नाम बताया था कि सीने में दर्द है काफ़ी ना, तो आपका भी इस्तिखारा किया। इस्तिखारे में बीमारी की तरफ इशारा है। इसके लिए एक वजीफ़ा भी अर्ज़ कर देता हूँ। सीने में दर्द रहता हो तो इसके लिए 75 टाइम ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ये पढ़कर आप सीने पर दम कीजिएगा, पानी पर दम करके पी लीजिएगा, इंशाअल्लाह सीने का दर्द जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। आमिर भाई थे, इस्तिखारा किया, आपका भी आप बीमार हैं काफ़ी अरसे से। इस्तिखारे में बीमारी की तरफ ही इशारा है। हमारे तावीज़ात के स्टॉल से भी आप रब्ता कीजिए। प्लेटों का ख़ास अमल होता है, काट का अमल होता है, ये भी आप करवाइए। बाकी आप या हय्यु 1000 दफ़ा पढ़कर आप अपने ऊपर दम करें, पानी पर दम करके पी लीजिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी।
آخری ہمارا استخارہ تھا، پروین نام بتایا تھا، یہ بھی بتا رہے تھے کہ جوڑوں میں درد رہتا ہے، جسم کے اندر درد رہتا ہے، اس کے لیے وظیفہ آپ یا غنیو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیے گا۔ ایک اور وظیفہ اس کے ساتھ آپ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے گا، انشاءاللہ شفا یابی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم۔ یہ وظائف میں ناظرین اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، اور یہ کہ مکمل ایک پراپر اپنا ایک روحانی علاج بھی کروائیں، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں باقاعدہ۔ کئی تو عملیات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کئی دن تک چلنے ہوتے ہیں نا، باقاعدہ لگ کر پابندی کے ساتھ اپنا علاج بھی کروائیں۔ آپ آئیں الحمدللہ روحانی علاج کے اسٹال پر، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، کاٹ وغیرہ کا بھی عمل کروائیں، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین، اب میں شامل کروں گا، آپ کے میسیجز کافی سارے آ چکے ہیں، اب میں کوشش کروں گا کہ جلدی آپ کے میسیجز میں شامل کر لوں اور آپ کے روحانی علاج میں آپ کو عرض کر دوں۔ یہ ایک میسیج آیا کہ میرے نیک رشتے کے لیے دعا لازمی کیجیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے۔ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے نیک صالح رشتے ملیں گے۔ یہ ایک بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام فاروق ہے، لیفٹ گھٹنے میں درد رہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ ایک مرتبہ یا مغنی پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے گھٹنے پر یہ پھیر لیں، درد انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک میسیج آئے کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، پلیز میرے لیے دعا لازمی کیجیے گا اور وظیفہ بھی بتا دیجیے گا۔ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ الکریم بیماری دور ہوگی۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ جہاں شادی کا نام لیتے ہیں تو تھوڑے دن چلتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے اور دعا بھی کیجیے گا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ 60 مرتبہ نماز فجر کے بعد سورۃ التین والتین والزیتون یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم جو بھی رکاوٹیں ہیں، یہاں تک کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کے رشتے میں بندش بھی ہوئی نا، یا شادی میں بندش ہوئی، تو وہ بندش بھی الحمدللہ سمجھل دور ہو جائے گی۔ یہ ایک میسیج آئے کہ ہمارے گھر میں بے سکونی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ پاک ہی کی یاد میں، اسی کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ صحیح، گھر میں ذکر اللہ عز و جل کیجیے، تلاوت قرآن کیجیے، اور الحمدللہ عز و جل گھر میں برکتیں رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجیے گھر میں، اور ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 مرتبہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یا پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم ذہنی قلبی سکون اور اطمینان نصیب ہوگا، دل کے جملہ امراض بھی دور ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں وہ ختم ہو جاتا ہے، جاب کرتا ہوں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جلدی کسی نہ کسی وجہ سے گھر میں بھی مسئلے مسائل لیتے ہیں، اور میرا نام سمیع ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیکھیں اس کی وجوہات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ باقی وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھیں، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے گھر کے مسئلے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے، خوشحالی نصیب ہوگی۔ اور یہ وہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہے کہ ان اسماء الحسنہ کو پڑھ کر جو دعا کی جائے اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے۔ آئیے ناظرین شامل کرتا ہوں مزید آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں، اس کا نام آسیہ ہے اور اس کے بعد اللہ کا نام زکیہ بی بی ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، میں کوئی وظیفہ بھی بتائیں۔ جی انشاءاللہ کریم وظیفہ آپ کو عرض کرتا ہوں، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ نام اسد، ان کی والدہ کا نام عشرت ہے۔ تو رات کو میرے اسد بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کے سر پہ چوٹیں آئی ہیں، تو اس کا استخارہ نکلوانا ہے۔ اچھا، اسد نام ہے، ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے، حفاظت فرمائے۔ چلیں ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ کریں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں مدرسے میں پڑھتا ہوں، میرا بھائی بھی، ہمارا مدرسے میں دل نہیں لگتا، اس کے لیے روحانی علاج فرما دیجیے۔ جی انشاءاللہ کریں، ابھی عرض کرتے ہیں، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام ساجد علی ہے اور میری والدہ کا نام کنیز فاطمہ۔ سوال ہے کہ میں نے کام شروع کیا نیا موٹر سائیکلوں کو 3 مہینے ہو گئے، تو کام چل نہیں رہا اچھے طریقے سے، کبھی ہوتا ہے تو کبھی بالکل بھی نہیں ہوتا ہے، صفر یعنی۔ سوال ہے یہ کہ استخارہ کر دیں۔ جی ساجد بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ، نیکسٹ کال دیجیے۔ میرے کو اپنا استخارہ کروانا ہے، نام میرا عمران ہے، والدہ کا نام شہناز بیگم ہے، سر میں روزی سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائیں۔ عمران بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں اور حصول روزگار کے لیے وظیفہ بھی ابھی آپ کو انشاءاللہ کریم بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ بے اولادی کا مسئلہ ہے جی، اولاد نہیں ہے۔
बे औलादी का रूहानी इलाज इंशाअल्लाह करीम मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। इस्तिखारे आप फरमा लीजिए। फुज़ैल भाई, सरवर भाई, ये इरशाद फरमाइएगा। हमारे एक इस्लामी भाई थे, बल्कि मदनी मुन्ने की कौल थी, ये कहने लगे मेरा भी और मेरे भाई का भी जो है ना मदरसे में दिल नहीं लगता। अब देखिए इसमें दो चीज़ें मैं आपको अर्ज़ करूँगा, दोनों ही हवाले से वजीफ़ा इरशाद फरमाइएगा। एक तो ये कि मदरसे में दिल ना लगना, फिर एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी कैफियत ऐसी होती है कि उनको पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते। तो दोनों ही हवाले से वजीफ़ा इरशाद फरमाइएगा कि अगर किसी का पढ़ाई में दिल ना लगता हो उसके लिए क्या वजीफ़ा है, अगर किसी का मदरसे में स्कूल में दिल ना लगता हो तो उसके लिए क्या वजीफ़ा पढ़ना होगा। देखिए, अगर बच्चों के पढ़ाई में दिल नहीं लगता हो या बच्चे मदरसे वगैरह जाने से कतराते हो, मदरसे जाने में दिल ना लगता हो, तो वालिदैन को चाहिए कि वो 321 बार या ज़ल जलाली वल इकराम ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ करें कि या रब्बे करीम मेरे बच्चों के दिल मदरसे में लगा दे, पढ़ाई में लगा दे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बच्चों का दिल पढ़ाई की तरफ माइल हो जाएगा। सही। अच्छा, ये भी होता है कि बाद औक़ात बच्चों को जैसे नज़रें बद लग जाती है। पहले तो भाई बच्चा, आपने भी सुना होगा, आपके पास भी आते होंगे लोग रूहानी इलाज के स्टॉल पर, कहते हैं कि भाई बच्चा तो मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ता था, पोजीशनें आती थी और इसकी तालीमी कैफियत भी बहुत ज़्यादा अच्छी, अब पता नहीं क्या हो गया, वो पहले जैसी बात ही नहीं रही बच्चे के अंदर। हाँ, तो क्या नजरे बद की वजह से भी ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है कि नजरे बद की वजह से बच्चे पढ़ाई में, बच्चों का दिल नहीं लगता, बच्चे स्कूल जाने या मदरसे जाने के ना जाने के लिए फिर जिद करते हैं। ऐसी सूरत में 69 टाइम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर बच्चों पे दम कर दें तो ये नजरे बद से भी इनकी हिफाजत होगी। और इन बच्चों के लिए मशवरतन अर्ज़ है कि दावत इस्लामी के स्टॉल हमारे तकरीबन मसाजिद में लगते हैं, यहाँ जाकर बच्चे का कार्ड भी करवाइए और इनके लिए तावीज़ात वगैरह भी हासिल कर लीजिए। इंशाअल्लाह करीम बच्चों का पढ़ाई में और मदरसे में दिल लगने लगेगा इंशाअल्लाह करीम। नज़र वगैरह भी उतरवाते रहिएगा बच्चे की, और वज़ाइफ भी आपको बता दिए गए, तावीज़ात वगैरह भी हासिल करें, बच्चों के गले में डालें, इससे अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बहुत फ़वाइद हासिल होते हैं, या बच्चों का पढ़ाई में दिल लगना शुरू हो जाएगा। ये एक और इस्लामी भाई थे, उन्होंने कहा था कि बे औलादी के हवाले से कोई वजीफ़ा बता दीजिए। हुसूल औलाद के लिए कुरान से रूहानी इलाज मैं आपको अर्ज़ करता हूँ नाज़रीन। एक कुरानी वजीफ़ा है, कुरान पाक की चंद मखसूस आयात हैं, वो अगर आयात 5 आयात हैं, उन 5 आयात को 7 मरतबा पढ़नी है। किस अंदाज से पढ़नी है, पहले 5 आयत नोट कीजिएगा। पहली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी हबली मिनस्सालिहीन। दूसरी आयत है रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। और तीसरी आयत है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये अच्छा, चौथी आयत है रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। और 5वीं आयत है रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये 5 आयत आपने पढ़नी है। जो बे औलाद हैं उन्होंने पढ़नी है नमाज फजर के बाद। इन 5 आयतों को 7 मरतबा पढ़ना है। किस अंदाज से पढ़ेंगे, इन 5 आयत के अव्वल और आखिर 7 मरतबा पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है और 7 मरतबा इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार कैसे पढ़ेंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। सही, पहले 7 बार दुरूद पाक, फिर 7 मरतबा इस्तिग़फ़ार, फिर उसके बाद ये 5 आयत जो आपको बताई गई, ये 5 आयत पढ़नी है। फिर उसके बाद फिर 7 मरतबा इस्तिग़फ़ार और फिर आखिर में 7 बार दुरूद पाक। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें मिलाकर ये 1 मरतबा पढ़ना हुआ। सही है, तो इसी अंदाज से 7 मरतबा आपने ये पढ़नी है 5 आयत। इंशाअल्लाहुल करीम इस अमल को नहायत उम्दा पाएंगे, और जो बे औलाद हैं वो ये वजीफ़ा पढ़ें तो अल्लाह की रहमत से साहिबे औलाद हो जाएंगे। आइए नाज़रीन, शामिल करेंगे अब आपके इस्तिखारों के जवाब। जी फुज़ैल भाई इरशाद फरमाएं। इस्तिखारा था, इकरा नाम बताया था, रिश्ते के हवाले से परेशान थे कि रिश्ता नहीं लग रहा, आपका इस्तिखारा किया है। इस्तिखारे में कोई जादू बंदिश इस तरह का कोई मामला नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, मैं आपको एक तावीज़ बनाने का तरीका बता देता हूँ। आप ये लिख कर अपने सीधे बाजू पे या गले में पहन लीजिएगा, इंशाअल्लाह आपका अच्छा रिश्ता भी आएगा और रिश्ता होने के बाद आपका घर भी अच्छा चलेगा इंशाअल्लाहुल करीम। 143 मरतबा आपने या हय्यु या क़य्यूम, ये आप एक पेज पे लिख लीजिएगा। सादे पेज पे लिख कर इसको आप फोल्ड कर लीजिएगा, तावीज़ की सूरत बनाकर आप इसको गले में पहन लीजिएगा, इंशाअल्लाह आपका रिश्ता हो जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। एक और इस्तिखारा था, इमरान भाई थे, रोज़गार के लिए परेशान थे, रोज़ी के लिए ना,
تو آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں کوئی جادو بندش کا کوئی اشارہ ایسا نہیں ہے. آپ اچھا روزگار آپ ملے، آپ کو روزی میں برکت ملے، اس کے لیے آپ فجر کی نماز کے بعد یا وہاب 300 بار آپ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو روزگار ملے گا، روزی میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ الکریم. یہ وظیفہ بڑا شاندار ہے، یہ جو آپ نے بتایا نا وہاب والا عمل، اللہ اکبر. یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جو یہ وظیفہ پڑھے نا اس کے تو خود کے رزق میں برکت ہوگی ہی ہوگی، اس کی جو آنے والی نسلیں ہیں نا، اس کی جو اولاد ہے اس کے رزق میں بھی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے برکتیں رہیں گی. اور رزق میں برکت کا ایک وظیفہ یہ بھی ہے ناظرین، فرائض اور واجبات کی پابندی، نمازوں کی پابندی بھی کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں بھی کریں اور یہ وظائف بھی پڑھتے رہیں، کوشش بھی اپنی جاری رکھیں، الحمدللہ برکتیں رہیں گی. ناظرین وقت اختتام کی جانب ہے. اب ہمارے وہ ناظرین کے جن کے استخارے نہیں کیے گئے، جن کے میسیجز رہ گئے، جن کے کالز رہ گئیں، ہوتا ہے کچھ نہ کچھ رہ جاتی ہیں، کیونکہ ابھی بھی میرے سامنے اس وقت کافی تعداد میں آپ کے میسیجز ہیں. تو بہرحال یہ نمبر بھی آپ نوٹ کیجئے گا، اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے آپ استخارے کروا سکتے ہیں 0213717111 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 0092221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا. اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ کریں، اسلامی بہنوں کے لیے علیحدہ واٹس ایپ استخارے کا نمبر بھی وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں 0316800626 031680062626. اس نمبر پر بھی اسلامی بہنیں چاہے تو بذریعہ واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے استخارے کروا سکتی ہیں. آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپلیکیشن کے ذریعے روحانی علاج اور استخارہ کے نام سے اپلیکیشن ہے، اس کے ذریعے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں، روحانی علاج کروا سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین جو پریشان حال ہیں اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرما دے، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما، جو تنگ دستے ہیں فراخ دستی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. یا اللہ پاک جو مسلمان بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما دے، سب کی بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں دکھ درد غم رنج سب دور فرما دے. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا پریشانیوں کا تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے، عافیت و سلامتی نصیب فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو ہے